اس میں بعض ہی میرے شرائط ہیں کہ جیسے آپ بھی اکثر مناظروں میں کہتے ہیں کہ لمبی باتوں کی نہیں ضرورت ہوتی، 15 منٹ ایک بندہ بولے 10 دلائل وہ پیش کے پھر اپنی باری میں ان 15 چیزوں کا جواب مشکل ہو جاتا ہے، تو مختصر 3-4 منٹ شروع آپ کریں، دعویٰ پیش کریں، آپ نے اپنی جو اصول ہیں قرآن اور احادیث سے آپ ختم نبوت ثابت کریں کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، ہر لحاظ سے اب کچھ باقی نہیں رہا، اور شرائط میرے بہت مختصر ہیں، جو دوسرے فریقین کے مقدس ہستی ہیں ان کی توہین نہیں ہوگی، عزت سے بات کرنی ہے، جو ماڈریٹ ہے اس کا صرف ٹائم کا بتانا ہے اور اس کا کوئی منازع میں دخل انداز نہیں ہوگا۔ تو یہ مجھے دعوت دی گئی تھی آپ کے 2-3 آپریٹر سے، وہ چینل پہ آئے تھے، تو ہم حاضر ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں، تو جو آپ نے اس پہ کہنا ہے آپ کہہ دیں، پھر دن طے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں عرض یہ ہے کہ آپ پہلا اپنا عقیدہ بتائیں کہ جی، ختم نبوت اگر نبوت ختم کے متعلق نہیں ہوئی ہے، ایسے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جی دیکھیں آپ کا دعویٰ جو ہے کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے نبوت ختم ہو چکی ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کا دعویٰ غلط ہے، اس منازع میں مدعی آپ ہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اس طرح ہر لحاظ سے ختم نہیں ہو جس طرح آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ اور نبوت میں کی یہ تعریف کریں، ثابت کروں گا قرآن۔ دیکھیں آپ نبوت کی تعریف کریں۔ نبوت کی تعریف ہم منازع کے دوران کر دیں گے، لیکن نہیں، ابھی دعویٰ یہ آپ مناظرے کا ہے، سے پہلے ایک ہوتا ہے سیکنڈ نا، مجھے، جب موضوع طے کیا اچھا جاتا ٹھیک ہے تو موضوع کو ٹھیک ہے موضوع لفظاً تعین نہیں کیا جاتا کہ ایک لفظ ہو، جی، موضوع تو کا میں مفہوم تعین ابھی کرنا تعریف ضروری ہے۔ کر دیتا ہوں، کر میں لو، تعریف کر دیتا ہوں، تعریف جو ہوتی ہے وہ کسی کتاب سے میں کروں گا نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ آپ یہ اپنی بات بھی، تعریف کریں کہ میں آپ کے بات کر رہا ہوں، نزدیک میں نبوت کرنے کس چیز لگا ہوں کو نا، کہتے ہیں؟ میں کرنے لگا، مجھے وقت ہے، میں تعریف کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں دعویٰ آپ کا ہے کہ نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گئی، تو آپ نے خاتم کا ترجمہ کرنا ہے اور نبی کا ترجمہ کرنا ہے، کیونکہ مدعی آپ، میں یہاں ہم ثابت کروں گا ترجمہ کر آپ لیں کی گے بھائی، ہم کتب سے، ترجمہ کر لیں گے، ہم بتائیں گے، آپ ٹھیک ہے ہمیں بتائیں نا کہ نبوت، آپ کہتے ہیں نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، آپ جی ہمارے عقیدے کو رد کریں گے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی کس کو بولتے ہیں، نبوت کس ٹھیک ہے، چیز کو میں بولتے وہ ہیں جو آپ آپ کو، کہتے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے؟ لفظ پہ تو نزاع نہیں، یہ مفہوم پہ نزاع ہے، اصل چیز مفہوم ہے، ٹھیک ہے مفہوم کی جی آپ وضاحت کریں کہ نبوت آپ کس کو کہتے ہیں، نبی کون ہوتا ہے؟ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارا شیعوں کا اس پہ اختلاف ہے، لیکن جو ہمارے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس کو کثرت غیب ہو اور اللہ اس کو نبی قرار دے، یہ نہیں ہم کہتے کہ جس کو بھی غیب کی خبر ہو وہ آٹومیٹک نبی ہو جاتا ہے، اللہ جس کو نبی کہ وہ نبی ہوگا، لیکن جیسے میں نے کہا اس مناظرے میں ثابت کروں گا آپ کی کتب سے اور آپ کی ویڈیو سے کہ آپ جو تعریف عوام کو بتاتے ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے ختم نبوت کے قائل ہیں، کہ ہر لحاظ سے نبوت ختم ہو چکی ہے، اس کے آپ نہیں قائل، آپ اور میں دیکھیں، آپ کے میں سمجھ مستلزمات گیا سے سمجھ گیا، ثابت کروں آپ گا۔ کہتے ہیں نبی یہ ہے کہ جس کو غیب کی اطلاع ہو، یہ کہتے ہیں، اور جس کو اللہ میں نے نبی کہا قرار ہے دے۔ جس کو اللہ لقب دے کہ تم نبی ہو اور اچھا، وہ اس کو کثرت غیب کی خبر ہو، لیکن تو آپ کا کیا آپ کے عقیدہ ہے کہ اصولوں کے حضرت مطابق، سرور کائنات صلی اللہ علیہ میں وسلم کے بعد بات اگر آج تک، ختم کر اب لوں، سن لیں نا بھائی، میرے سرور میں کائنات بات صلی ختم اللہ علیہ نہیں کی، وسلم میں کے ابھی وفات سے لے جواب کر دے رہا ہوں، آج تک، میں ابھی آج تک جواب دے رہا ہوں، آپ بولنا شروع ہو گئے، تو مجھے موقع دے کہ میں ختم کر لوں بات، پھر آپ بولے، میں نہیں بولوں گا، جب آپ بول رہے ہوں گے میں آپ کو تو آپ پورا نے ایک وقت جواب دوں تو گا، دے دی نا، ٹھیک ہے؟ ایک جواب تو میں دے نے دی آپ نے کہ جس کو جواب اللہ نبی ختم کہہ نہیں دے۔ کیا ابھی، میں نے جواب نہیں ختم کیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ مجھے مسئلہ لگتا ہے with all due respect کہ جو آپ نبی کی تعریف بھی کرتے ہیں، میرے آگے اصول کافی، اس میں بھی جو نبی رسول امام کی جو تفرق ہے، ان میں کیا فرق ہے، وہ بھی آپ کی کتابوں کے مطابق وہ بھی جو تعریف ہے اس کو بھی نہیں آپ مانتے، یہ اصل میں مسئلہ ہے، تو کیونکہ مدعی آپ ہیں، تعریف آپ نے کرنی ہے خاتم کی بھی اور نبی کی بھی، اس میں مدعی نہیں ہوں اس منازع میں، تو آپ اگر ابھی کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں، اگلے سیٹرڈے جو وہ کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں، لیکن تو آپ دیکھیں، بات، ابھی دیکھیں، ہم سمجھ گئے، آپ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے، دیکھیں میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اوکے، تاکہ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ سے گفتگو کیا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کو غیب کی خبر ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم نبی ہو،
اللہ کا تعالیٰ اس کو کہہ دے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے نبی دو ہو، یہی مراد ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے ایک ٹائٹل ملے کہ تم نبی ہو. یہ بات میں نے صحیح سمجھی ہے آپ کی؟ وہ نا اصل میں اس وجہ سے مائک بند کرتا ہوں کیونکہ میں ساتھ دیکھتا ہوں نا کہ انہوں نے کیا کہ تو وہ آواز ان کو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی تو آپ صحیح سمجھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ جو آپ نے بتایا کہ نبی وہ ہے جس کو کثرت غیب کثرت مکالمہ اور اللہ اس کو نبی کا لقب دے. نہیں تو دوسرے بھی ہیں جن کو بعض غیب کی خبریں آتی ہیں. اوکے. لیکن میرا جو دعویٰ ہے وہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہ آپ مدعی جس کو ہیں، اللہ آپ کا کہہ دعویٰ دے ہے کہ تم میں نبی ہو. بات کر دیکھو رہا میرے ہوں. سوال آپ کا کو جواب آواز دے دو آ رہی بھائی ہے صاحب میری؟ بھائی صاحب میری بھائی صاحب آواز دوبارہ آ اپنی رہی ہے؟ باتوں میں کا بول رہا ہوں. پلیز ویٹ پلیز سب کا ٹائم ضائع نہ کریں جی پلیز. جو سوال آپ جی سے کیا گیا اس کا ڈائریکٹلی جواب دے دیں کہ اس کو جی اللہ، میں نے کیا صحیح سمجھاؤں کہ اس کو اللہ کہہ دے کہ تم نبی ہو. صحیح ہے؟ بالکل بالکل. ٹھیک. اچھا جی اب آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگوں کو اللہ نے بولا کہ تم نبی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیش کوئی تھی کہ میری امت میں مسیح نبی اللہ آئے گا، وہ شیعہ بھی مانتے ہیں آخر الزمان میں مسیح آئے گا. ہم کہتے ہیں وہ شخص حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے جو کہ لعنت امتی اللہ نبی علیہ. ہیں. لعنت اللہ علیک وعلی ائمتک، جو آپ نے اپنے لعنت اللہ فرضی علیک امام وعلی بنا رکھے. ابویک. لعنت اللہ علیک. دیکھیں لعنت اللہ علیک. اپنے نکل جاؤ یہاں سے، شرائط بھاگ کی جاؤ یہاں سے. مخالفت بھاگ کر جاؤ. کے لعنتیں میں نے وہ شروع شرط کر مانا دی. ہی نہیں ہے. لعنت اللہ میں نے کب علیہ بولا کہ میں نے تیرے شرط کو مانا امام کو لائے منازع کے لیے جو چھپے ہے؟ ہوئے چلیں ہیں بھائی چلیں، ان یہ کو ذلیل لائے آدمی منازع کے لیے. بھاگ جاؤ دیکھیں یہاں سے بات ذلیل ہے. آدمی بھاگ جاؤ یہاں سے ذلیل آدمی. تو ہم نے اس کو علیہ السلام نہیں بول سکتے بھائی. تو گستاخ کو اور اسلام کے گستاخ کو اور قرآن کے گستاخ کو تم یہاں پہ آ کر اس کو علیہ السلام کہتے ہو. ہم یہ ادھر کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم اس بات پہ ہمیں گالی دے دو ہمیں آسان لگتا ہے، لیکن تم مرزا غلام احمد کو ادھر تم علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. علیہ السلام کہہ دو گے تو آپ سے گفتگو نہیں ہوگی بھائی. ہم اسی وقت لعنت بھیجیں گے. ہمارا یہ اصول ہے. تم کہہ دو مرزا غلام احمد لیکن علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ علیہ السلام کہہ دو گے تو ہم اسی وقت اس پہ لعنت کریں گے. اور تم نے مقابلے میں آ کر اہل بیت نبی صلی اللہ، میرا امام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا امام ہے. تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے لعنت کیا. میرا امام کون ہے؟ امام علی علیہ السلام امام ہے. تم تو مرتد ہو اور تجھے عربی بھی نہیں آتی. تم نے جو جملے پڑھے عربی کے تم نے اس میں وہ غلط پڑھی ہیں. چلیں تو وقت ضائع کیے بغیر میں چاہتا تھا کہ علمی گفتگو ہے ایک قادیانی سے، لیکن قادیانیوں کے پاس کون ہے وہ آدمی جو قرآن پڑھ سکتا ہو؟ ایک قادیانیوں میں ایسا آدمی جس کو قرآن حدیث پڑھنا آتا ہو. تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.